تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ میں سب سے لینا چاہوں گا ہمارا ٹائم جو 35-40 منٹ، تو جتنے زیادہ سوال ہوں سب پہ میں آپ سے پوائنٹ چاہوں گا، تو آج میرا ذرا مختصر کر کے، تاکہ کوئی بھی سوال آج ہمارا مس نہ ہو، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے۔ سب سے پہلے تو ذرا یہ فرمائیے گا، یہ جو محسوس نشستیں ہیں، یہ ایک آواز ہے کہ یہ آئینی ہے، اور دوسرا کہتی ہے غیر آئینی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے فیصلہ یہ جو آیا ہے؟ میرے خیال میں قانون کی جو اگر آپ دیکھیں کتاب، اس کے مطابق جگہ نہیں بنتی تھی، لیکن یہ سب کو اچھا جی، پتا ہے کہ عمران خان کے جو لوگ ہیں ان سے ان کا نشان لے لیا گیا، اور انہوں نے الیکشن لڑا، اور انہوں نے بعد میں اپنے قائد کی منظوری سے ایسی جماعت کو میں شمولیت اختیار کی سنی اتحاد میں، جنہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے درخواست نہیں دی، قانوناً گنجائش نہیں تھی کہ آپ ٹھیک ہے، ایسی جماعت کو جوائن کریں جن کی عددی پریزنس ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے مخصوص نشستوں کی جو لسٹ دیتے ہیں وہ لسٹ نہیں دی، ان کی لسٹ 0 ہے، تو 0/0 + 0 = 0، تو وہ ملتی نہیں ہے ان کو۔ لیکن بادی النظر میں سیاسی طور پر یہ سب کو پتا ہے کہ ان نشستوں کی بیس پہ جو مخصوص نشستیں نکلتی ہیں وہ سیاسی طور پر تحریک انصاف کی بنتی، اگر انہوں نے یہ فارم شارم بھرے ہوتے اور پراپرلی الیکشن لڑا ہوتا۔ اور پھر دوسرا، ان کے اپنے اگر سنی اتحاد کو جوائن کر لیا آپ نے، تو اب آپ پی ٹی آئی کو تو رہے نہیں، آپ تو سنی اتحاد کے رہے، تو پھر یہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور یہ گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ بننا، تو وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگ کس طرح وہ بنیں گے؟ یہ بڑا ایک سوال تھا۔ قانوناً گنجائش نہیں تھی، ججوں نے جو راستہ نکالا ہے وہ ماورائے آئین نکالا ہے، سیاسی طور پہ اس کو پذیرائی ہوگی، قانونی طور پہ کوئی اس کی توجیہ نہیں بنتی تھی۔ انہوں نے آئین کو اپنے حساب سے ری رائٹ کیا، انہوں نے ٹیکنیکلی ایسے کر دیا ہے کہ نہ آپ کے پاس 9 من تیل ہو، نہ رادہ ناچے، نہ آپ کے پاس قانون چینج کرنے کے لیے پارلیمان میں عددی اکثریت ہو، نہ آپ پارلیمان میں قانون سازی کر سکے۔ تو انہوں نے یہ نشستیں اس جماعت کو دے دی ہیں جس کے بعد قانون سازی بھی ممکن شاید نہ ہو، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ قانوناً اس کی گنجائش نہیں ہے، ہم پارلیمان کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر واضح قانون سازی کرے، تب تک ہم ہولڈ کرتے ہیں، جو سٹیٹس کو ہے اس کو مینٹین کیا جائے۔ ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ تحریک انصاف کو یہ سیٹیں دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اس میں آپ نے اینڈ پہ جو بات کی ہے کہ رستہ روکا ہے قانون سازی کا، لیکن اب کیا ہوگا؟ کیونکہ قانون سازی کرنے والا ادارہ بھی ڈٹ گیا ہے، پارلیمنٹ بھی ڈٹ گئی ہے، حکومت بھی ڈٹ گئی ہے، عمل درآمد نہیں کریں گے اس کے سٹیک ہولڈر لائک جو سپیکر صاحب ہیں یا دوسرے جو بھی ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، اور عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ کس کی توہین ہوگی؟ ان آئے ہوئے ممبران کی میرا یا نہیں خیال، عدلیہ کے فیصلوں کی؟ یہ پاکستان ہے، اس میں اتنا زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک فیصلہ آیا ہے، اس کے پاس آپ کے پاس ریویو کا گنجائش موجود ہے، آپ نے ریویو فائل کر دیا ہے، ایک بڑا بینچ بیٹھ کے اس کو دیکھ لے گا، تب تک کہ مضمرات اور اس کی ریپرکیشنز دیکھ لے گا۔ اتنا زیادہ جلدی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نئے ججز بھی لگا رہے ہیں، ایک بڑا بینچ، سینئر لوگ بھی آ رہے ہیں، تاکہ اگر یہ سیاسی فیصلہ ہوا ہے تو اس کو قانونی شکل دی جائے، اگر قانوناً گنجائش نہیں ہے تو پارلیمان کو ٹائم مل جائے گا، پارلیمان اس کے اوپر قانون سازی کر لے۔ میرے خیال میں اتنا نہ ہو، لیکن عدالتوں نے جو کام کیا ہے انہوں نے بیسیکلی وہ کام کیا ہے جس کی قانون میں گنجائش نہیں تھی، اور شاید انگلیاں بھی اسی لیے اٹھ رہی ہیں۔ اور ہونا کیا ہے، جو اب دیکھیں نا، سارے کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ٹیکنیکلی عمل نہیں کریں گے تو عدالتوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر آپ ایسا فیصلہ کریں جس کے اوپر عمل ہی نہ ہو سکے تو آپ کی کیا عزت رہے گی؟ تو فیصلہ ایسا ہونا چاہیے تھا جس کی قانون میں توجیہ موجود ہوتی، قانون میں گنجائش موجود ہوتی۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ قانون اس کے اوپر شاید واضح نہیں ہے یا اس کے اوپر گنجائش نہیں تھی، تو انہوں نے ایک نظریہ ضرورت کے تحت راستہ نکالا ہے کہ وہ ہاتھ مروڑ کے عمران خان کی غلطی سے ان سے نشستیں چھین لی گئی ہیں، چلو چھوٹا بچہ سمجھ کے معاف کر دیتے ہیں، ہم بہتر کر دیتے، ہم کریکشن کر دیتے۔ یہ کریکشن عمران خان کی جو دفعہ جو ہو رہی ہے، گھر جا کے جو انصاف فراہم کیا جا رہا ہے، وہاں گھر جا کے نا انصافی فراہم کی گئی نواز شریف صاحب کے ٹائم کے اوپر، ان کو گھر جا کے پاناما سے اقامہ کے ذریعے نا اہل کیا گیا، ان سے ان کا نشان چھینا گیا، ان سے ان کی صدارت چھینی گئی، ان سے ان کے ایم این ایز، ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے
ان کو اندر کیا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, اور جس طرح بازو مروڑا جا سکتا تھا مروڑا گیا. آج کل اسی لیے لوگ تجزیہ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اپنی اب غلطی سدھارنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنے معاملات سیاست کی ٹیبل کے اوپر حل کرنے چاہیے. جب سیاست آپ کرنی چھوڑ دیں گے, جب آپ سیاسی معاملات کو آپ کسی اور کے ڈومین میں کسی اور ٹرف پہ کھیلیں گے, تو آپ اپنے ہاتھ, اپنی گت کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے. اور اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہاف ان ہاف آؤٹ ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ لوگ جو پروجیکٹ عمران خان کے اسپانسرز ہیں, ان کے ساتھ جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے وہ ہیں, وہ کسی جگہ راستہ بننے نہیں دے رہے اور زیادہ سے زیادہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, جس کا ریاست کو, ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اور پھر وہ دھمکی بھی استعمال کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ نے اگر ایسا کیا تو ملک ٹوٹ جائے گا, ایسا کیا تو کوئی ایک طبقہ ناراض ہو جائے گا, ایک صوبہ ناراض ہو جائے گا. وہ اس کو پراپر مینیپولیٹ کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب سے وہ باتیں کہلوا رہے ہیں جو ان کے جو میڈیا ٹاکرز یا یوٹیوبرز جو ہیں, جو پہلے دھمکیاں وہ یوٹیوب میں استعمال کرتے تھے, اب وہ ان کے منہ سے وہ الفاظ نکلواتے ہیں تاکہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا سکے. میرے خیال میں سچویشن بلیک ہے, اس کے اوپر دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا, سیاستدان جب سیاست چھوڑ دیں اور سیاسی طور پر راستہ نکالنے سے قاصر ہوں تو کوئی اور آگے راستہ نکالتا ہے, لازمی نہیں ہے پھر سیاستدانوں کو موقع دیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا توہین عدالت لگے گی, اور اگر لگے گی تو کس پر لگے گی؟ میرا نہیں خیال جب نظریہ ضرورت کے تحت توہین عدالت لگائیں گے تو کوئی قبول کرے گا. میرے خیال میں ریویو میں بہتر, جب تک ریویو آ جائے گا, ریویو پینڈنگ ہے, تو میرا خیال عدالتیں توہین عدالت شاید نہ لگائیں, کیونکہ یہ ہائی کورٹ کا کام ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا. ہائی کورٹ شو کاز کر سکتی ہے, ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو بلا سکتی ہے, ہائی کورٹ کر سکتی ہے جو بھی کرنا ہے, اور الیکشن کمیشن جواب دے سکتا ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جواب دے سکتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا, یا ہو رہا ہے, یا کیا ہو رہا ہے. بادی النظر میں اس کے اوپر جتنی دو رائے ہو رہی ہے, ایک طبقہ خوش ہے, ایک طبقہ ناراض ہے. میرے خیال میں ہمیں تھوڑا ہوش کے ساتھ قانونی راستہ اپنانا چاہیے, پارلیمان کا راستہ اپنانا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو آپ اس کے اوپر لیجسلیٹو اپروچ اپنائیں اور قانون سازی کریں, اور ساتھ اس کے اوپر, اس فیصلے کے اوپر قانونی رائے عدالت کو پارلیمان کے ذریعے آنی چاہیے, اور ریویو بھی فائل کریں تاکہ ایک بڑا بینچ اس فیصلے کو ریویو کرے. نارملی وہی بینچ ریویو کرتا ہے, لیکن چیف جسٹس اس سے بڑا بینچ بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ ریویو کرے تاکہ کورس کریکشن ہو. یہ جینوئنلی آپ نے تحریک انصاف چھوڑ کے سنی تحریک جوائن کی, سنی تحریک جوائن کرنے کے بعد اگر انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے درخواست نہیں دی, تو جب درخواست دی نہیں ہے تو ان کو کیسے نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ بالکل یہ قانونی غلطی ہے, اس کو سدھارا ہے سپریم کورٹ نے جو ان کا حق نہیں تھا. پھر انہوں نے جو 3 دن میں حلف نامے جمع کروانے ہیں, اب انہوں نے 15 دن کا اضافی ٹائم دے دیا ہے. اس طرح کے اضافی ٹائم دینے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے, اور میرے خیال میں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کیونکہ پاور ہے پین کی, وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور کسی ایک فریق کو جو کہ اپیلنٹ یعنی اپیل کنندہ, یعنی وہ تھا بھی نہیں درخواست کنندہ, سنی تحریک تھی درخواست کنندہ, وہ ان کو گھر جا کے ان کو ریلیف دے رہے ہیں. خواجہ صاحب نے کہا کہ ہوم ڈیلیوری کی ہے. تو میرے خیال میں عدلیہ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک پولرائزڈ آلریڈی گتھم گتھا معاشرے میں آپ نے ایک نیا جو ہے محاذ کھڑا کر دیا ہے, اور لوگوں کو آپس میں ایک نیا ریزن دے دیا ہے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اللہ دے کہ ایسا گڑمس مچے کہ راہ دکھائی نہ دے تاکہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکیں. تو یہ پاکستان کی جمہوریت اور آئین کی بالادستی, قانون کے لیے یہ فیصلہ خوش آئین نہیں ہے. جمہوریت کے لیے یہ فیصلہ زہر قاتل ہے. مجھے اس میں سے بہت سارے ایسے چیزیں نظر آ رہی ہیں. میں بھی طالب علم ہوں قانون کا اور ادنا سا کارکن ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس سے پورے نظام کو لپیٹے جانے کی اس میں سے اسمیل آ رہی ہے, جس کی وجہ سے بڑے جو آپ کے سیاستدان ہیں, جس میں نواز شریف صاحب سر فہرست ہیں, ان کا رول بہت بڑھ جاتا ہے, اور جو اکابرین ہیں جو بہت کم رہ گئے ہیں, نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے لوگ,
لیکن جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں یا جو ہمارے بڑے بزرگ میڈیا مین ہیں, ان کا رول بڑھ جاتا ہے کہ وہ راستہ دکھائیں, لوگوں کو گائیڈ کریں اور اتنا مشتعل نہ ہونے دیں لوگوں کو کہ بازی پلٹ جائے اور ہاتھ سے نکل جائے. پابندی لگانے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, ایک سیاسی جماعت پر پابندی, کیا اس پابندی لگنے سے عمران خان کی پاور کو ختم کیا جا سکے گا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اور آپ نے پی سی ہوٹل کے لاؤنج میں ایک پروگرام کیا تھا الیکشن سے پہلے. جی میں نے کہا تھا کہ آپ اس کا سانپ نکال لینے دیں عمران خان کو, آپ اس کو نہ اندر رکھیں, الیکشن میں باہر نکال دیں, بعد میں کیس کر لیجئے گا. آج میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ سیاسی لوگ سیاستدانوں سے سیاست کے میدان میں مقابلہ کرتے ہیں, جیلوں میں رکھ کے بھی کبھی رانا ثناء اللہ کو آپ راستہ روک سکے ہیں کہ نہیں؟ میرے خیال میں ابھی بھی راستہ سیاسی ہے. پابندیاں زہر قاتل ہیں سیاست کے لیے. آپ نے تحریک لبیک, ایم کیو ایم, انہوں نے تحریک انصاف نے ہمارے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کی, سارا کچھ کیا. آپ نے دیکھا کہ ہم وہیں کے وہیں رہے, ہم آ بھی گئے, الیکشن بھی لڑے, نواز شریف صاحب کے کیس بھی ختم ہوئے, سارا کچھ ہوا, لیکن 4-5 سال کی جلا وطنی ضرور ہوئی, لیکن واپس آ گئے. سیاستدانوں کا مقابلہ سیاسی فیلڈ میں کرتے ہیں. عمران خان سے ہمیں کیا خطرہ ہوگا؟ عمران خان سے جس کو خطرہ ہے وہ اپنا نیشنل سیکیورٹی ڈوسیئر دیں جس کو دینا ہے. 9 مئی کے مقدمات 28 فروری کے الیکشن سے پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ ان کو کنکلوڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ ان لوگوں کو سزائیں دیں, ان کو ڈسکوالیفائی کریں. پاکستان میں تو 100 روپے جرمانہ کر دے تو بندہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. آپ نے کیوں 1.5 سال ویٹ کیا اور ان کے کیس جو ختم نہیں کیے؟ اور اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چاہتا تھا کہ کیس بھی چلتا رہے اور ڈسکوالیفیکیشن بھی نہ ہوئے اور عمران خان کو 90 سیٹیں بھی ملے اور نہ کلیئر کسی کو میجورٹی ملے, اور نواز شریف صاحب کو آپ نے بڑے آرام سے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے سسٹم سے باہر نکال دیا. تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. ہم نے تو اپنا بھائی لیڈر گوایا ہے, اور میرے خیال میں میں یہی کہوں گا کہ پابندی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی, کسی ایک طبقے کو اس کا فائدہ ہوگا, لیکن وہ نومبر کے یو ایس اے کے الیکشن کے بعد جب چاہے پلٹ جائیں اور ہم منہ اٹھا کے دیکھیں گے, سارا کچھ ہمارے تھپے لگے گا کہ آپ یہ لوگ تھے, سیاسی لوگ تھے, پابندیاں لگا رہے تھے اور سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں لگا رہے تھے, اب ہم بھی ان کا اسی بند کریں گے. اس طرح کی فضا میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو نہیں اپنانی چاہیے. عمران خان کے تمام لوگوں کے اوپر 9 مئی کے اوپر مقدمات بننے چاہیے, 6 مہینے میں ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. اب وہ مشکل کام ہو گیا ہے, ناممکن نہیں ہے, اور ڈسکوالیفائی ہوتے تو ہونے چاہیے. عمران خان کی جماعت میں تطہیر ہونی چاہیے, عمران خان کی جماعت بین نہیں ہونی چاہیے. لاکھوں لوگ اس کو چاہتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, پسند کرتے ہیں. آپ ان میں سے جو مشتعل اور منتشر کرنے والی طاقتیں ہیں ان کو علیحدہ کریں. آپ ان کے پروپیگنڈا کے جو پیڈ پروپیگنڈسٹ ہیں ان کو علیحدہ کریں. آپ جو فری مائنڈ رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کو فالو کرتے ہیں, آپ ان کو تو اس بات کی سزا نہ دیں. لوگ اس کو اگر چاہتے ہیں یا اس کی جماعت میں رہنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو بین کر کے گھر بھیج دیں؟ لیکن 9 مئی کے اوپر ٹرائل 6 مہینے میں ختم ہو جانا چاہیے. میں وزیر قانون ہوتا تو 6 مہینے میں دودھ کا دودھ پانی کے پانی کر دیتا. یا وہ ٹرائل کر کے گلٹی ہوتے اور جیل میں جاتے, یا ٹرائل کر کے ناٹ گلٹی ہوتے اور گھروں میں جاتے. آپ ریمانڈ پہ سال لوگوں کو رکھ رہے ہیں, لوگ ضمانتیں لے رہے ہیں سال بعد. یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کون سا چیف جسٹس ہے جو یہ سب دیکھ رہا ہے؟ بھئی آپ الاؤ کریں, چاہے ملٹری ٹرائل ہو یا جو بھی ہو, ہائی کورٹ میں اپیل ہو جائے. آپ 6 مہینے میں بندے کو فارغ کریں. جس کیس کی سزا جو ہے 6 مہینے تک ہے, راؤڈی اور افراتفری, بلوا کرنا, گالیاں نکالنا. اب گالیاں نکالنے کے اوپر تو نہیں کیس بنتے نا بھیا. تو جس نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا ہے, جی ایچ پی پہ حملہ کیا ہے, ویڈیو موجود ہے, جیو فینسنگ موجود ہے, ان کے ٹرائل چلائیں, پبلک میں دکھائیں, اور انہیں کہیں ایڈجرنمنٹ نہیں ہوگی, پیشی نہیں ہوگی, یہ کنٹینیوس ٹرائل چلے گا, پبلک ہیرنگ ہوگی, اور وہیں سے سزا کر کے جیل میں بھیجے. جو بچ جائے اس کو گلٹی کر کے گھر جانے دیں. اسٹیٹ نے, پروسیکیوشن نے اپیل کرنی ہے کرے, اور اپیل اگر آپ سزا ہو جاتی ہے تو آپ ہائی کورٹ میں اپیل کریں. اگر آپ یہ طریقہ اپناتے تو فروری کے الیکشن سے پہلے ان 6,000 لوگوں میں سے کوئی 4-5 ہزار لوگ سزا یافتہ ہوتے اور چلے جاتے جیلوں میں. آپ نے ان کو ممبر پارلیمنٹ بنا دیا ہے. پرابلم اب یہ ہے کہ اب وہ پبلک کے نمائندے بن گئے ہیں. اب ان کے پاس استحقاق نیا شروع ہو گیا ہے کہ ہم ممبران پارلیمنٹ. اس کی وجہ سے سیاسی جماعت کو کمک ملی ہے کہ اب وہ راؤڈی کی بجائے, گنڈوں کی بجائے, اب وہ پبلک کے نمائندے بن گئے ہیں. اب ان کا جواب یہ ہے
کہ آپ اپوزیشن کو دیوار سے لگا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ریاستی مشینری جو بھی اس وقت کی حکومت تھی, چاہے نگران تھی یا جو بھی تھی, اور ان کی یہ کوتا اندیشی ہے جس کا خمیازہ اور نقصان نون لیگ کو بھگتنا پڑے گا. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ نون لیگ کو بھوتنا پڑے گا. نون لیگ کے مالک, نون لیگ کے سربراہ, نون لیگ کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں؟ کیوں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے یا نہیں کر پا رہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کی سیاست کے سب سے منجے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں, لوگ مانتے بھی ہیں, لیکن ان کی خاموشی پر کیا کہیں گے آپ؟ انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. وہ اپنا رول ادا کر رہے ہوں گے, وہ مشاورت کر رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کو جو وزیر اعظم ہے, اپنی بیٹی کو جو وزیر اعلیٰ ہیں, اور بڑی اچھی منجی ہوئی ملک صاحب معافی دیجیے گا, میں ذرا ٹوکنے کی عادت نہیں ہے, لیکن معافی دیجیے گا. جیل میں بیٹھا عمران خان دوسرے ملکوں کے ٹی ویوں کو انٹرویو دے رہا ہے, دوسرے ملکوں کے اخباروں میں کالم لکھ رہا ہے, جریدے میں کالم لکھ رہا ہے, اندر سے دھمکیاں اور دڑیاں لگا رہا ہے. تو میاں صاحب یہ خاموشی سے جو مشورے کر رہے ہیں, عوام ان کا جو کارکن ہے آپ کی طرح میری طرح بہت سارے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھیں, بولے, کردار نظر آئے ان کا. دیکھیں دو چیزیں پرویز جی. صاحب, یا تو آپ برطانیہ یا یورپ کی طرز کی جمہوریت رکھ لیں جس میں اپوزیشن لیڈر کو آپ پارلیمان میں بیٹھنے دیں اور وہ اپنی شیڈو کیبنٹ کے ساتھ آپ کو جواب دہ ٹھہرائے کہ ہم حکومت ہے, آئیے ہمارے اوپر آپ سوال کریں اور پارلیمان میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں. دوسرا یہ ہے جو پرو اسٹیبلشمنٹ نظارہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ کو حکومت دے رہے ہیں ہم ایز اے فیور, لیکن آپ کی اپوزیشن جیل میں رہے گی, رکھیں گے آپ, الزام آپ لیں گے, ہم نہیں آپ, اور اپوزیشن غیر موجود رہے گی. جس طرح عمران خان کی اپوزیشن غیر موجود تھی, رانا ثناء اللہ, شاہد خاقان عباسی, خواجہ سعد رفیق, جو لوگ تھے سارے اندر تھے, اور سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا راج کرے, اس طرح عمران خان صاحب جو ہاتھ ملانا اپنی توہین سمجھتے تھے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ آپ پھر نظام کو ذرا بہتر کر لیں یا کوئی اور لے آئیں. اس طرح نہیں چلتے پارلیمانی نظام کہ آپ یہ کہیں کہ یہ حکومت آپ کو دے رہے ہیں لیکن اپوزیشن جو ہے جیل میں رہے گی. اس طرح نہیں ہوتا. آپ یا تو عمران خان صاحب کو دیں پورے جو اپوزیشن لیڈر والا ان کی جماعت کو اختیار جو بنتا ہے, ان کی جماعت کرے اپوزیشن جو کرنی ہے, جو کہ وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہل نہیں رہی, ٹس سے مس نہیں ہو رہی, میں نے آپ کو بتایا جب آپ کسی اور جماعت کا وزیر داخلہ لگائیں گے تو ہمیں تو وہ چودھری نثار سنڈروم ہی لے گیا نا ابھی بھی, کہ اب کسی اور, یا نہ ان کی ہمارے ساتھ کو مطابقت ہے, نہ ان کا ہمارے ساتھ کو قبیلہ ملتا ہے, وہ کسی اور ہی قبیل سے آئے ہیں, وزیر داخلہ ہیں. اب آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ کہیں گے جی آپ ہمارے بزرگوں سے سوال کریں, آپ ہمیں کون سوال ہے کرنے والے. دیکھنا دے وزارت داخلہ نے دیکھنا ہے جی, جیل میں بیٹھ کے عمران خان صاحب اتنے مرغے پاڑ رہے ہیں, کیسے پاڑ رہے ہیں مرغے, کیسے وہ وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو دے رہے ہیں, کیسے آپ کی پوری پروپیگنڈا مشینری کام کر رہی ہے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ عمران خان کی پارٹی کے پاس 3 فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے ان کی کمک موجود ہے, اور ہر ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس نفری موجود ہوتی ہے. فوج میں ان کے وہ کیا کہتے ہیں سپلنٹر گروپ ہوتے ہیں, ان کے کاکے بچے ہوتے ہیں, ان کے سمپتائزرز ہوتے ہیں. تو اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور پھر مغربی پرو مغربی جماعت ہے جس میں مغرب میں ان کا پورا ایک پروپیگنڈے کا نظام, فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جو پروپیگنڈا پروڈیوس کر رہی ہیں. ابھی تک آپ اس کا توڑ نہیں نکال سکے, ابھی تک آج کی ڈیٹ میں جب ہم بات کر رہے ہیں. آپ تو والنٹیئر ہیں, 3-4 ہمارے جو ملک سے باہر سے والنٹیئر کام کر رہے ہیں, یو آر ون آف دیم. ادروائز اس کا کوئی ابھی تک عمران خان کے پروپیگنڈا چینل کا کوئی توڑ